صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुबय्यिनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार वाज़े बयान फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ناظرین کرام، آج میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ آج میرے جو ساتھ مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، یہ آج اصل میں تو ان کا میدان ہے جس ہم اپنے ممدوح کے بارے میں آج اپنی گزارشات کریں گے آپ کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سینئر استاد ایک معروف یونیورسٹی کے، ان کے ساتھ استاد ہیں یہ بھی پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ درویش یہ بھی یونیورسٹی کے استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی۔ ناظرین کرام، یہ میں نے تعارف آج شروع میں مہمانوں کا جان بوجھ کے کرایا، چونکہ آج میرا جو انٹرو ہے اس میں زیادہ تر انہی سے مخاطب مجھے ہونا پڑے گا، ان سے اکتساب فیض کرنا پڑے گا۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت وہ ہیں جن کے بارے میں مولانا عبدالرحمن جامی، ہماری تاریخ کے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لسان الغیب اور ترجمان الاسرار ہے، اسی سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اقبال سے لے کر گوئٹے تک اور سارے ویسٹرن جو میں نے پڑھے ہیں شعراء اور ادیب، وہ اس سے باہر نہیں گئے۔ حافظ کے قابو میں میں نے ہر کسی کو دیکھا ہے، اور ہماری فارسی کی جو تاریخ ہے، فارسی زبان و ادب کی، وہ مکمل نہیں ہوتی اگر حافظ شیراز کا اس میں ذکر نہ کیا جائے۔ کیا حافظ صاحب کو شروع سے ہی قدرت نے، ان کو قسام ازل نے حسن بیان بھی عطا کیا تھا، حسن خیال کی لازوال جو دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، اور ان کے سینے میں وہی آتش تھی۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں فارسی زبان و ادب کی، تو وہی آتش ان کے سینے میں ہمیں بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے جو جامی کے پاس تھی، جو رومی کے پاس تھی، جو عطار کے پاس تھی، اور جس نے سنائی کو گرمایا تھا۔ مجھے جو ان کی باتیں، ان کی زندگی کا نچوڑ اگر میں کہوں کہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے بے نیازی، خودداری، حریت، دنیا سے بے رغبتی، قناعت، شاہی درباروں سے دوری، عشق حقیقی، اخلاص اور وفا۔ یہ چند باتیں میں نے ان کی شاعری سے جو ان کی خوبیاں تلاش کی ہیں۔ ساری عمر بادہ و ساغر کی بات کرتے رہے، اور اس میں بعض جو ویسٹرن رائٹر تھے ان کو غلط فہمی ہوگی، انہوں نے کہا حافظ صاحب جو تھے وہ شاید شراب بہت زیادہ پیتے تھے اور ساغر کی بات کرتے تھے، حالانکہ حافظ صاحب کی مراد جو تھی وہ شراب معرفت کی بات تھی، اور وہ شراب معرفت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سحر خیزی اور آہ سحر گاہی ساری عمر جاری رہی، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، ایک یتیم بچہ جو ہے وہ مسلسل محنت اور مشقت کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام دیا کہ آج 650 برس تقریباً ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہم بیٹھے ہوئے اس کے تذکار پاک کر رہے ہیں۔ حافظ کا دیوان جو ہے اسے آج بھی لوگ جو ہے 600-650 سال سے فال نکالتے ہیں، اور اس کو بھی مذہبی کتابوں میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ 615 غزلیں ہیں حافظ صاحب کے کلام میں، اور 70 قصائد، مثنویاں، ترکیب بند، ترجیح بند، اور اس طرح کی ساری چیزیں ان میں ہیں۔ آدمی حیرت میں گم ہو جاتا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے عطا اگر نہ ہو تو آدمی یہ کام کر نہیں سکتا۔ آج میں ڈاکٹر معین نظامی صاحب کو ایک دو باتیں جو ہے وہ اپنی ریسرچ کی بتانا چاہتا ہوں، ان کو شامل کرنا چاہتا ہوں اس میں۔ بہت بڑا آدمی ہے جی، ایک ویسٹ کا ڈک ڈیوس، یہ برٹش پوئٹ بھی ہے، سائنٹسٹ بھی تھا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا یہ پروفیسر تھا، اور کیمبرج سے اس نے اپنی تعلیم پائی تھی۔ یہ حافظ صاحب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے، آپ بلکہ تینوں کے لیے کمال کی بات کیا گیا۔ یہ میں اس لیے آج سنا رہا ہوں کہ ہمارے جو آج کل کا نوجوان ماڈرن انگلش خواں طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ پرانے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان کو وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ دیکھیں یہ پروفیسر کیا کہتا ہے، سائنٹسٹ ہے، پروفیسر ہے، پوئٹ ہے بہت بڑا، کہتا ہے دی لیرک پوئم ریچز ٹو اٹس ہائیسٹ پیک ان حافظ پوئٹری۔
His poetry can be read in universal way. There is a great deal of sorrow and love. واہ بہت اچھا ہے. He speaks all the emotional and intellectual possibilities of life. کیا بات ہے. Hafiz is much more universal poet. He is absolutely canonic. اچھا canonic جو ہے یہ میں نوجوانوں کے لیے بتا دوں, اس کو کہتے ہیں چہار آواز, چار آوازیں مختلف جو ہیں اس کو کہتا ہے کہ he is absolutely canonic. شیکسپیئر, ملٹن, ورڈزورتھ اینڈ ٹینیسن انٹو ون. کمال ہے بھائی. ہائے ہائے ہائے, یہ چاروں کہتا ہے ایک کے اندر آپ کو ملیں گے. ہی از دی میجر گریٹ پوئٹ. تو یہ اس نے پروفیسر نے کہا. اور دوسرا جس نے اس پہ سب سے پہلے ناظرین کرام کام کیا دیوان حافظ کا, جس نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا, وہ جان پین تھا. اس نے بھی بڑی کمال کی بات کی. اس نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک روح ملکوتی تھی اور ایک روح زمینی تھی. اور کہتا ہے لگتا ایسے ہے کہ حافظ نے وہ جو جلوہ جو تھا حسن ازل کا, اس کی کوئی جھلک اور چمک دیکھ لی تھی. تو کہتا ہے جب حسن ازل کی چمک کسی کو رب عطا کر دیتا ہے, پھر یہ دنیا کی چکا چوند یہ روشنیاں اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں. حافظ صاحب کے اشعار میں آگے چل کے اور ان کی دلچسپ باتیں آپ کو سناؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اگر آن ترک شیرازی بدستار دل سبحان اللہ سبحان اللہ. بحال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را. میں نے سمرقند بھی دیکھا, بخارا بھی دیکھا, وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پہ امیر تیمور نے پھر ان کو بلایا بھی تھا بعد. جی حافظ شیراز. حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اسم گرامی محمد ہے اور لقب شمس الدین ہے. اس زمانے کی روایت ہے اور بڑی ہی احسن روایت ہے کہ ہر آدمی کا نام, ہر مسلمان کا نام محمد ہی رکھا جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی لقب اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا جاتا تھا. ان کے والد ماجد کا اسم گرامی بھی محمد تھا اور ان کا لقب بہاء الدین تھا. یہ اصفہان کے ایک بہت ہی ثروت مند تاجر گھرانے کے فرد تھے. ان کی والدہ ماجدہ کا تعلق گازرون شیراز کے نواحی میں ایک جگہ ہے. آپ تو شیراز گئے بھی ہیں. جی میں شیراز کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں, بڑی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے. گازرون بہت بڑا علمی اور ادبی اور روحانی مرکز رہا, بلکہ شیخ ابو اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ایک پورا سلسلہ تصوف میں ہے جسے گازرونی سلسلہ کہا جاتا ہے. اچ شریف میں بھی اس کے کچھ بزرگ آئے ہیں, وہیں دفن ہے. یہ ان کا خاندانی پس منظر ہے. ان کے والد ماجد بوجوہ اصفہان سے ہجرت کر کے شیراز آ گئے. میرا خیال ہے جو شیراز کے مقامی اس دور کے حکمران تھے ان سے ان کے کچھ تعلقات اور مراسم تھے. پھر جب وہ شیراز منتقل ہو گئے تو وہاں حافظ کی ولادت ہوئی ہے 726 یا 25 دونوں کہا جاتا ہے. 725 وہ سال ہے جب دہلی میں ایک ماہتاب معرفت کا وصال ہوا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, اور ایک سلطان الشعر کا انتقال ہوا ہے یعنی امیر خسرو کا. اور ادھر شیراز میں بلبل ہند اور ادھر بلبل شیراز. اور ادھر بلبل واہ جی واہ, کیا بات ہوئی. یہ ہوئی جناب. اور ان کا وصال بھی حضرت حافظ کا شیراز ہی میں ہوا ہے 792 ہجری میں. آپ کا عدد 92 بھی اس میں موجود ہے, تبھی 92 یہ پروگرام کر رہا ہے. ایسا ہی. جی 8ویں صدی ہجری یہ بنتی ہے. یہ بہت ہی حساس دور ہے تاریخ اسلام کا, سیاسی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی اور ادبی حوالے سے بھی.
ادبی اور شعری حوالے سے ان 2 صدیوں میں جتنے لوگ فارسی شاعری میں پیدا ہوئے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ عجیب بات کہی ہے ایک بہت بڑے عظیم محقق نے کہ اگر پوری دنیا میں سے 10 شاعر آپ چنیں، پوری دنیا میں سے، تو اس میں سے 5 تو ایران کے ہوں گے، اور ان 5 میں سے 3 ہوں گے 7ویں اور 8ویں صدی کے۔ یعنی اس کی یہ ادبی اہمیت ہے۔ اور امیر تیمور کے چونکہ حملے بھی شروع ہو رہے تھے، اور شیراز کی جو جامعیت ہے اور اس کی مرکزیت اور مرجعیت ہے علمی سطح پر اور روحانی سطح پر، وہ بھی بہت اہم ہے، جہاں حافظ کی فکری پرداخت ہوئی۔ اور بھائی دیکھیں نا، ہر گھر میں قرآن پاک اس لحن سے پڑھا جاتا ہے کہ ابن بطوطہ کہتا ہے میں نے پوری دنیا پہ شیراز جیسا قرآن پڑھنے والے میں نے لوگ نہیں دیکھے۔ کیا بات ہے۔ حضور شاہی سرپرستی میں پہلا تاریخ اسلام کا معلومہ دارالقرآن، جس کا نام دارالمصاحف تھا، وہ شیراز میں قائم کیا گیا، واہ، اور حافظ اپنے عہد میں اس کے وائس چانسلر رہے۔ سبحان اللہ، ہاں جناب، سبحان اللہ۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مجذوب تھا، ایسی بات نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ جی اچھا جی، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو ایک بہت مزیدار بات سناؤں۔ حافظ صاحب کا وقت آخر آ گیا، آخری دنوں کی بات ہے، وصال سے چند دن پہلے، تو ان کے شاگرد اور عقیدت مند بہت تھے، وہ لوگ گئے، انہوں نے کہا جناب کیا بات ہے؟ تو حافظ صاحب رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات؟ کہنے لگے ساری عمر میں نے مقابلہ کیا کہ میں نے بڑے گناہ کیے، میرا خیال تھا کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ جائیں گے، لیکن رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس نے شکست دے دی میرے گناہوں کو، اس کی رحمت جو ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو میں ایسے ہی سوچ رہا تھا دل میں کہ لوگ بڑی سپر پاور کی باتیں کرتے تھے، اور میں کہتا تھا نہیں، سپریم پاور جو ہے اس کے سامنے یہ ریت کے گروندے ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا جب سپریم جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے سامنے ساری سپر پاور جو ہیں وہ ریت کے گروندے ثابت ہوئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جسٹس صاحب۔ جب ہم حافظ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے اپنے بچپن سے جوانی تک کے حالات دیکھے، معاشرے کی نبض پر انہوں نے ہاتھ رکھا، دکھوں سے گزرے، اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام کے لیے چنا تھا اس کی طرف وہ متوجہ رہے۔ اگر معاشی حالات نے انہیں پریشان کیا تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ سے محنت کی، اور جو روزانہ ملتا اس کے 4 حصے کرتے، ایک ماں کو دیتے، ایک استاذ کو دیتے، ایک اپنے لیے رکھتے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ جو بات آپ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ان کا اس قدر یقین تھا کہ وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ حافظہ لطف حق اربات عنایت دارت، سبحان اللہ، باش فارغ ز غم دوزخ و شادی بہشت۔ کہ اپنی نظر اس بات پر رکھ کے اللہ کی مہربانی تجھ پر رہے، اگر اللہ کی عنایت تیرے ساتھ ہے تو پھر اس سے بے نیاز ہو جا کہ بہشت کی خوشی کیا ہے اور جہنم کا غم کیا ہے۔ انہوں نے اس انداز سے اپنی شاعری، اپنا کلام دنیا کے سامنے رکھا کہ خود کہتے ہیں کہ سخن دانی و خوشخانی نمی ورزن در شیراز، بیاو حافظ کہ باخود را بملک دیگر اندازیں، کہ یہ لوگ ناقدرے ہیں۔ اب یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ناقدرے کا، آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ اس بر صغیر میں سرکاری زبان فارسی، ہر طرف فارسی کا راج تھا۔ اس وقت سعدی ہو، خیام ہو، فردوسی ہو، جامی ہو، رومی ہو، انہیں کتنی قدر و منزلت سے، اور میں نے بھی جب دینی تعلیم کا آغاز کیا تو اس وقت 1 سال پورا فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ آج انہوں نے فارسی سے جان چھڑا کر فارسی پڑھو اور بیچو تیل۔ محترم غازی صاحب، فارسی جب آپ ابتدا میں اپنی بچوں کو پڑھاتے تھے تو اس کی بنیاد اخلاق پر اٹھتی تھی۔ ہاں، سادی پڑھاتے تھے آپ۔ اس کی زبان پر کلمہ ہی یہ آتا تھا کہ کریمہ و بے بخشائے برحال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا،
اگر وہ فرید الدین عطار کو پڑھتا تو کہتا کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ڈاکٹر صاحب جو بات آپ پروفیسر صاحب کر رہے ہیں نا خان صاحب، میر تقی میر نے اس پہ بڑی زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. نا قدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں، سبحان اللہ، نا قدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہل ہنر ہے اسے انکار ہنر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں نا قدری. یعنی آج دینی مدارس نے فارسی کو خیر بات کہہ دیا اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہو، صحیح ہے. لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں کہ وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں کہ آدمی صرف مادہ پرست ہو، اپنے کمرشلزم کو فروغ دے، اخلاقیات سے عاری ہو. آج ہم پر جتنی آفتیں آ رہی ہیں جن کا آپ ایک عرصے سے بیٹھ کر یہاں ذکر کر رہے تھے، تو یہ سارا کچھ محض اس بنا پر ہے کہ ہم نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پس پشت ڈال دیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. شخصیت کی جو ایک مثبت تعمیر کی اور اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ اخلاق ہیں. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ اخلاق کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ پیسہ کمانے کے قابل ہو پڑ گئی ہے ضرورت. تو خان صاحب ضرورت پڑ گئی ہے. اس میں جو آفت آئی ہے نا یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز مجھے لگتی ہے. اچھا جی اپنا ڈاکٹر جامی صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، جس طرح کے معاملات بن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے دوبارہ پھر وہی دن آنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی نا تو پروفیسر نکلسن گئے تھے یورپ میں. انہوں نے بڑا ایک تاریخی فکرہ کہا تھا. انہوں نے کہا انسانیت کی بربادی ہو چکی ہے، اگر بچانا چاہتے ہو انسانیت کو تو اپنی درسگاہوں کے دروازے رومی اور جامی پہ کھول دو. تو رومی اور سعدی پہ کھول دو، بچ جاؤ گے. آج ضرورت پڑ گئی ہے، یہ دروازے کھولنے پڑیں گے. جی محترم غازی صاحب، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد پر اس کے اندر خیر و شر کی صلاحیتیں رکھی ہیں. ٹھیک. اور اس خیر و شر میں امتیاز کو برقرار رکھنے کا بھی رکھا ہے صلاحیت. حافظ شیرازی صاحب کی ہم بات کر رہے تھے کہ حافظ شیرازی صاحب بھی اس پر بڑا زور دیتے ہیں. ٹھیک. وہ ظاہر سے باطن کا جب سفر طے کراتے ہیں تو انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرنے کا وہ زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے انسان، تو جس مقام و مرتبے کا تھا، تو جس گراوٹ پر اور عذاب الہی کے استحقاق کی جگہ پر آ گیا ہے، تو ان جگہوں کو سمجھنے کی کوشش کر. تو ایک ایسا گوہر نایاب تھا قدرت الہیہ کا، تجھے اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا اور تسخیر کائنات کی تمام صلاحیتیں تیرے ہاتھ میں دی تھیں. تو آج کی انسان کی کیفیت غازی صاحب مفاد پرستی کے پیش نظر، مادہ پرستی کے پیش نظر اور عجلت کے پیش نظر یہی نظر آتی ہے کہ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو گیا جی، اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر چیلنج کرتے ہو. وہ ایک صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا تھا، انہوں نے کہا وہ ہے نا علامہ کا شعر کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. تو انہوں نے کہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہی غازی صاحب بنیادی طور پر یہی ہے. اس میں اصل میں بصیرت انسانیت اور انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا، اور جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر انسان آیا ہے، جب ان مقاصد سے یہ ہٹتا جائے گا اور اپنا وہ مقصد بھول جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی گرفت بھی نازل ہوگی. یہاں حافظ صاحب یہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقویٰ کا بڑا درس دیتے ہیں اپنی تعلیمات میں. وہ کہتے ہیں کہ آئینہ زنگار ز سیکل از تقویٰ پاک کن. اپنا دل جس کی وجہ سے تو اپنا انسان ہونا بھی نہیں پہچان رہا اور تو اپنے آپ کو ایک حیوان مطلق کی جگہ پر کھڑا کر کے بیٹھا ہے، تو اپنے دل کو تقویٰ کے زور سے پاک صاف کر. تقویٰ کے زور سے اس کو جب پاک صاف کرے گا، پاک بنگر اندر آئینہ جانانہ رہا. تیرے دل کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ تیرے دل کے اندر
دیدار الہی کے مناظر پیدا ہوں گے واہ واہ اور تجھے پھر اپنا اصلی مقام و مرتبہ یاد آئے گا۔ اسی مضمون کا ایک شعر آپ کو سناؤں، حافظ نے بالکل اسی مضمون کو آگے بیان کیا ہے۔ جمال یار ندارت نقاب و پردہ ولے، غبار راہ بے نشاں تا نظر توانی کرد۔ کہتا ہے گرد اٹھ رہی ہو تو نظر کام نہیں کرتی، نفسانی خواہشات وہ غبار ہے جو آنکھ اور منزل جانا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہ غبار کو ہٹا دو پھر نظر آئیں گے جلوے۔ جی پھر اس کے بعد جہاں وہ بصیرت انسانیت کا درس دیتے ہیں تقویٰ کے زور پر، وہاں انسان کے لیے مقاصد اعلیٰ کا بھی تعین کرتے ہیں۔ ٹھیک، جب تک انسان اپنے مقاصد عالیہ کو بھول گیا، وہ ایک سطحی اور مادی سطح پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے جسمانی تقاضوں کی تکمیل کو ہمیشہ اولیت دی۔ ٹھیک، وہ مقاصد اعلیٰ کیا ہیں اور اس کے اندر وہ حسن اور منظر نگی کیا ہے۔ غازی صاحب ذرا ان کے اشعار پر، ارشاد۔ اے روح ماہ منظر تو نو بہار حسن، خال و خط تو مرکز لطف و مدار حسن، در چشم پر خمار تو پنہا فسون سحر، در زلف بے قرار تو پیدا قرار حسن، واہ مثل تو گل رخے آہا، نہ تواں یافت در جہاں۔ واہ واہ واہ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مثل تو گل رخے نہ تواں یافت در جہاں، در گلشن زمانہ تو داری بہار حسن۔ سبحان حضور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ حسن کو ہم کیوں لوگ نہیں سمجھتے؟ ہمارے اندر وہ تقوی نہیں، وہ طہارت نہیں، وہ پاکیزگی کے آثار نہیں۔ تو اس کی طرف حافظ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم اس حسن حقیقی کو دیکھ لو اور اس حسن مطلق کا نظارہ کر لو تو یہ دنیا کی آسائشوں کی خاطر اور لذات کے پیچھے جو تم گھومتے پھرتے ہو یہ چیزیں تم سے چھوٹ جائیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آسماں گو مفروش ای ہما عظمت کندر عشق، خرمن ما بجوی خوشائے پروی بدو جو۔ کیا بات، عارف اور عاشق تمام کائنات سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں نہ تخت و تاج کی کوئی وقت ہوتی ہے نہ ماہ و پروین کی۔ آپ کے دوست اور بزرگ دوست، میں بھی ان کا ویسے نیاز مند ہوں، ڈاکٹر خورشید رضوی، اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غازی صاحب شیراز میں قرآن کریم کی تعلیمات کا تو دور تھا، خود حافظ 14 قرأتیں کرتے تھے، انہوں نے خود کہا 14 انداز کی قرأتوں میں مہارت تھی، تبھی تو حضور قرآن محل کے ہیڈ بھی بنے تھے۔ وہ پھر شعر پڑھ دے، ز حافظاں جہاں کس حافظان جہاں کس جو بندہ جمع نہ کرد، لطائف حکما بعد نکات قرآنی۔ جی ہاں، قرآن کریم کے نکات اور معارف اور ارشادات کی روشنی میں دنیا بھر کے حافظوں میں سے کسی نے بھی میری طرح دانش مندوں اور فلسفیوں اور ان کے اقوال کا جائزہ نہیں لیا، قرآن کی روشنی میں یہ کمال ہے۔ خود جو انہوں نے اپنا تخلص حافظ رکھا حضور، قرآن کے حافظ
اس سے پہلے کسی نے حافظ تخلص نہیں رکھا، وہ قرآن کریم کے حافظ یہ تھے۔ بھی کمال ہے۔ جی ہاں، اور قرآن کریم کا جتنا ذکر دیوان حافظ میں ہے اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ میں تو جب بھی ان کا کلام پڑھتا ہوں اور ان کی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں، خود انہوں نے بھی کہا کہ میری تمام تر کامیابیوں کا دار و مدار قرآن کریم پر ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات کہی ہو تو مجھے بوسائے پا قیامت سے میں محروم کر دیجیے۔ یہی کہا تھا؟ جی ایسا ہی کہا تھا، بے نصیب از بوسائے پا کن منا۔ ہاں، ہائے 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 ہائے۔ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری غازی صاحب اپنی والدہ سے محبت۔ حافظ نے اپنی ساری زندگی جتنی دیر ان کی والدہ حیات رہیں ان کی خدمت اور اطاعت کی انتہا کر دی، اور اس قدر میں ان پر فیض ہے حضرت اویس قرنی کا۔ اسی نسبت سے انہیں اویسی بھی ہیں، وہ اویسی بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، اویسی بھی ہیں۔ ہاں یہ ساری ذوق سارا چشتی ہے، ذوق سارا چشتی آپ کے گھر کی بات ہے اور ہماری بالکل۔ پیر بھائی ہمارے ہیں، ذوق آپ کا ہے۔ دو عظیم علماء، چونکہ شیراز اس وقت فلسفہ اور منطق اور حکمت کے علوم کا بھی مرکز تھا۔ ایک تھے حضرت مولانا قوام الدین عبداللہ محمود شیرازی، وہ حافظ کے وہ استاد ہیں جن سے حافظ کی زندگی بھر وابستگی رہی، اور عجیب اتفاق کہ حافظ اپنے استاد کی زندگی ہی میں وفات پا گئے، اور انہی استاد کے حکم پر ایک اور شاگرد نے محمد گل اندام نے حافظ کا دیوان جمع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے استاد کے حکم پہ جمع کیا ہے۔ دوسرے ان کے بہت عظیم فلسفی استاد ہیں قاضی عدد الدین ایجی شیرازی۔ ان کی کئی تصانیف ہیں، ان میں سے بعض تصانیف جب منطق اور فلسفہ درس نظامی میں کافی حصہ لیتا تھا تو شامل نصاب بھی رہی ہیں۔ ایسے اکابر سے انہوں نے فیض پایا ہے۔ ان کی خوش گفتاری معروف ہے، سارے تذکرہ نگار بتاتے ہیں کہ خوش الحان بھی بہت تھے۔ حضور قرآن کریم سے محبت رکھنے والے پر سب سے پہلی جو عطا ہوتی ہے وہ خوش الحانی ہوتی ہے، اگر تہ دل سے محبت کی جائے تو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی ایک خاص کیفیت میں سحر کے وقت اپنا کلام گنگناتے تھے، اور محسوس ہوتا تھا کہ اگر حافظ کے آواز میں یہ اثر ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ہمارے ذرا دل کو تازہ کر دو۔ بالکل ایسا ہے۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے سنائیے قرآن کریم، اور سن کر مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ جی حضرت ابی بن کعب نہیں، عبداللہ بن مسعود سے بھی آپ فرماتے تھے عبداللہ قرآن سناؤ۔ جی بالکل ایسا ہی۔ جی اپنا خان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک بات میں عرض کروں، پوری تاریخ اولیاء میں مجھے کوئی بتا دیں جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی اور ولی بن گیا ہو۔ صحیح بات۔ یہ چیز ملتی ہی ماں باپ کی خدمت سے ہے، اور جتنے عظیم انسان دنیا میں گزرے ہیں اس امت میں، جب میں ان کی حیات کو پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ماں کی بدولت آئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کسائی بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بن جائے گا جنت میں، جی ہاں، ماں کی خدمت سے۔ واہ واہ۔ بات یہ ہے کہ حافظ کو ظاہری طور پر ایسے ماحول میں جن لوگوں نے سنا تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ وہ حافظ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ز شعر حافظ شیراز می گویند و می رقصند سیاہ چشمان کشمیری و ترکوان سمرکندی، انہوں نے ان کو سمجھا نہیں۔ حافظ قرآن ہے، تفسیر قرآن لکھی ہے، اچھا، اور زبردست تفسیر کشاف کا حاشیہ لکھا ہے، اچھا، مصباح کا حاشیہ لکھا ہے۔ اللہ، جو لوگ ان حقائق سے واقف ہیں وہ ان کو یہ جو دیوان حافظ ہے جو لطف دیتا ہے، جو شیرینی بانٹتا ہے، اس سے یہ آگاہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو حافظ کہتا ہے کہ صوفی بیاہ کہ صاف است آئینہ صاف است جام را، اے صوفی آ دیکھ میرے جام کا آئینہ جو ہے وہ کتنا صاف ہے، تاب نگری صفائے میں لال فام رہا، تاکہ تجھے شراب خالص شراب طہور نظر آئے۔ حافظ حقیقی معنوں میں مصلح انسانیت بھی ہے۔ ہاں دیکھیں نا، یہ قول کہ قاضی اور مفتی جس بات پر لوگوں کو سزا دیتے ہیں خلوت میں وہی کام خود کرتے ہیں، اور بادشاہوں سے مل کر ان کی خوشامد کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ جی جی، کمال ہے۔ وہ کس انداز سے اس معاشرے کو خرابیوں سے پاک کرنے کے لیے ہمارے سامنے خوبصورت الفاظ لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
مباش در پہ آزار سبحان اللہ. ہر چه خواہی کن. در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست. ہائے ہائے ہائے. ہماری شریعت میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دینا. واہ واہ واہ. کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و ارضہ. واہ واہ واہ. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہ ہر مسلمان پر ہر مسلمان کی جان مال اور آبرو حرام ہے. تو وہ اس چیز کو پھر دنیا کی ناپائیداری کس انداز میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کدام است جام جم و جم کجاست، سلیمان کجا رفت و حاتم کجاست. واہ 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 واہ. وہ جام جم کا جام کہاں گیا، وہ جم خود کہاں گیا، سلیمان کا روب و دبدبا اور حاتم کہاں گیا. واہ. اور ان کے ہاں ایک اور چیز جی. کہ قرآن پاک کی آیات کو اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے سماتے ہیں. سامنے لاتے ہیں کہ پڑھنے والا اشش اشش کر اٹھتا ہے. اچھا جی جامی صاحب، یہ خان صاحب جو بات کر رہے تھے نا، ان کی انسان کی جو آخرت ہے یا انسان جو ہے وہ کیا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے بندے کی، اس بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. یہ جو کیا ہے دنیا بے ثباتی جو ہے دنیا کی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور خاک ہو جاتا ہے تو اس سے اینٹیں بنتی ہیں، خاک سے مٹی سے اینٹیں بنتی ہیں اور اینٹوں سے پھر محل بنتے ہیں. ایک صاحب نظر کی نگاہ میں، ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا، ایک صاحب نظر کی نگاہ میں ہر اینٹ کسی کیقباد یا سکندر کا سر ہے. کیا سوچنے کے لیے انقلاب پیدا ہو جائے اگر بندہ سوچے. بالکل ٹھیک. ہاں جی. محترم غازی صاحب، بنیادی طور پر حافظ صاحب کا کلام پڑھنے سے جہاں اور بھی بہت سی چیزیں آشکار ہوتی ہیں، جیسے دنیا کی بے ثباتی، حرص و لالچ سے پرہیز، وہاں صوفیہ اور مشائخ نے حافظ صاحب کے کلام سے بھی بڑا استفادہ کیا ہے اور بہت سارے صوفیانہ نکات کو سمجھانے کے لیے حافظ کے کلام سے مدد لی ہے. بالخصوص برے صغیر کے ماحول میں تو مشائخ چشت کے ہاں حافظ کا پڑھا اور پڑھایا جانا اور اس کے عشق اور توحید کے مضامین کی جو ایک چمک دمک ہے اور اس کا ایک جو خاص رنگ ہے، وحدت الوجود والے تو سارے، وحدت الوجود، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق حقیقی کی چاشنی، وہ اپنے کلام میں بڑا بعض اوقات بہت ایک وحد آفرین کلام لے کر آتے ہیں. ارشاد. تعالی اللہ چہ دولت دارم امشب. آہا. بھئی آج کی رات اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہوا کہ مجھے جو دولت ملی کہ آمد نہ گہا دل دارم امشب. واہ واہ کہ واہ. میرا دل دار اس شب آج آیا ہے اور میں اس پر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہوں. سر خود نہادہ برکف کیوں دیدم روئے خوبش سجدہ کردم. اگر میں ان کا حسن بھرا چہرہ جب دیکھتا ہوں تو میرا دل تعظیم سے جھک جاتا ہے. بحمد اللہ نکو کردارم امشب. آج ان کی زیارت کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرا شمار نیکوکار لوگوں میں سے ہے. تو ہمارے ان اولیاء کا کیا معیار تھا جن لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات اور تجلیات الہیہ سے وابستگی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو نیکوکار لوگوں میں سے سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آج زیارت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، میرا شمار بھی نیکوں میں ہے. اچھا، پھر ان کے اندر بڑی ایک کیفیت دیکھیں. کشد نقش انالحق بر زمین خون، کہ چون منصور را کشی بردارم امشب. اگر آج کی رات میرا محبوب مجھے سولی پر پھانسی لٹکا دے جیسے منصور کے خون نے انالحق کا نقشہ بنایا تھا، تو میرا خون بھی یہ نقشہ بنا دے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی یہ سر درد کا علاج ہے. اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سورہ رعد کی آیت نمبر 16 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے. ناظرین اکرام دعا کر لیتے ہیں ہم مل کے اجتماعی، آپ بھی کریں، دعا کریں. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اور خاص طور پہ امت مسلمہ اور پاکستان کے رہنے والے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اور دعا کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ نعرہ لگتا رہے گا جو نعرہ لگا کے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میرے سانس میں سانس ہے انشاءاللہ یہ نعرہ جو ہے وہ لگتا رہے گا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرما. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ یہ مصیبت جو اس وقت دنیا پہ آئی ہوئی ہے اللہ کریم اس کو ہم سے ٹال دے. اللہ کریم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت و الفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے تھی اس کے صدقے اللہ کریم ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اللہ کریم ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں ان کو اللہ کریم رونقوں کو دوبارہ بحال فرما دے، ان برکتوں کو دوبارہ لوٹا دے، ان رونقوں کو دوبارہ لوٹا دے. اللہ کریم تیرا گھر اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا در جو ہے اس کی بھی رونقیں کم ہو گئی ہیں، اللہ کریم ان کو بھی بحال فرما دے. اللہ کریم ہم نادم ہیں، ہم لیکن خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. الہ العالمین تیری ذات پاک کو معلوم ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے مالک تیری سپریم پاور کے سامنے آج سارے بے بس ہو گئے. مالک ان کے سارے محلات، ان کی ساری ترقیاں، ان کی ساری بظاہر کامرانیاں، ان کے غرور اور کبر آج خاک میں مل گئے. تو اپنا کرم فرما، اپنی مخلوق پہ رحم فرما. اللہ کریم مخلوق پہ رحم فرما، اور تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ اور سارے 1,24,000 انبیاء کرام اور سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کریم کرم فرما دے. اللہ کریم رحم فرما دے. اللہ کریم ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہمارے بوڑھوں پہ رحم فرما، ہمارے جوانوں پہ رحم فرما. اللہ کریم جو لوگ اس وقت مظلوموں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم ان کی مدد فرما. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو پریشان ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، ہندوستان میں، اللہ کریم ان کی مدد فرما. اللہ کریم جن لوگوں نے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کام کیا تھا، جنہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، جنہوں نے تیرے قرآن کی توہین کی تھی، اللہ کریم ان کو سزا مل چکی لیکن ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ فرما. ہم تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں، ہم تیری کتاب کو ماننے والے لوگوں میں سے ہیں. اللہ کریم تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں. مالک اپنی وحدانیت کے صدقے ہم پہ کرم فرما، ہم پہ فضل فرما، اور شہدائے کربلا کے صدقے اور شہدائے بدر و حنین و احد کے صدقے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے گلستان کے صدقے ہم پہ کرم فرما، ہم پہ فضل فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.